اسرار کو اپنے وجود سے اس طرح سے ٹھیکا رکھا کہ جب 10 محرم یہ ماہ محرم کا نام دیا جاتا ہے تو عالم اسلام میں صرف آقا حسین آج ہے 10ویں محرم، یاد آتے ہیں حسین۔ یہ عاشورہ اسلام میں اسلام سے پہلے ہمیشہ اپنی خاصیت اور اپنی انفرادیت کی بنیاد پر پہچانا ہے۔ عاشورہ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، یہ وہی عاشورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی کشتی کو پار لگایا۔ یہ آج ہی کا دن ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک بہت ساری یادگار ان سے وابستہ ہیں۔ یہ وہی عاشورہ جس میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے پار لگایا اور دشمنان موسیٰ کلیم کو اللہ نے غرق فرمایا۔ یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں بہت ساری یادگار ہیں جو ان سے وابستہ ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی۔ 10 محرم کو جب قیامت قائم ہوگی تو آپ کو اس ضمن میں بتا دوں، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو چونکہ قیامت جب برپا ہوگی تو جمعہ کو، تو جمعہ کے دن حدیث شریف میں ہے کہ پہاڑ اندر سے لرزتا اور کانپتا ہے اپنے رب کے ڈر اور خوف سے کہ اللہ کہیں یہ وہ جمعہ نہ ہو جس میں قیامت قائم ہو جائے۔ گویا پہاڑ ڈرتا ہے، مگر ایک انسان ہے جسے معلوم ہے جمعہ کو قیامت آئے، جسے معلوم ہے 10 محرم کو قیامت آئے، اور اس قیامت کے آنے والے دن میں مسلمان جو خرافات اور جو مسلمانوں کے سرکش بچے ہیں وہ اپنی طبیعت سے جن غلط رسموں کا اس خاص دن میں اہتمام اور انتظام و انصرام کرتے ہیں، ان کو یاد حسین اور ذکر حسین کی اس مجلس پاک سے یہ پیغام دیا جانا چاہیے کہ جس طرح سے پہاڑ ہلتا ڈرتا اور کانپتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ قیامت کبریٰ تو بعد میں آئے گی اور قیامت صغریٰ تو کربلا میں پہلے آ چکی ہے۔ تو جس کے دامن میں کربلا ہو، جس کے دامن میں بہت ساری مصیبتیں ہوں، آج مصیبتوں کے دن، آج پریشانیوں کے دن ہم نے جن خرافات کا ایجاد کیا ہے، مصیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زنجیریں لو ماتم کرو، مصیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کو ماتم کدہ بنا دو، اس لیے کہ ماتم کرنا شیعوں کی سنت ہے۔ ہم سنی تو امام حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ہم ایسے حسینی ہیں جو حسین کا نام لیتے ہیں۔ ایک شیعہ شاعر نے اپنی شاعری میں کہا کہ کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک سنی شاعر کھڑا ہوا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم ابھی زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آج سنیوں کا ایک ایک بچہ اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اور اللہ کے ان خاص منادی بندوں اور داعیوں کی تقریروں کو سننے کے بعد اپنے آپ کو اتنا مستحکم بنا چکا ہے
کہ اگر مدھ نگر کے کسی عام سنی مسلمان کو کوئی کسی جماعت کا بڑا مناظر کی آواز دے تو ایک بچہ بھی یہاں مناظرے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو میں نے سنا ہے ایک عام آدمی جسے اپنا نام ٹھیک سے لکھنے نہیں آتا اور اس کے سامنے ایک مولوی خطاب کر رہا تھا، محرم میں سبیلیں لگانا جائز نہیں ہے، محرم میں غریبوں کو کھلانا جائز نہیں ہے، محرم میں دعوتوں کا اہتمام جائز نہیں ہے، محرم میں کھچڑی پکانا جائز نہیں ہے۔ اس آدمی نے، جو ایک عام آدمی تھا، کھڑا ہوا، کہا مولوی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کھچڑی جائز نہیں ہے اور کھچڑی اور کھچڑا جائز نہیں ہے؟ تو آپ اپنی دلیل پیش کرو کہ محرم کی سبیلیں جائز نہیں ہے، محرم میں دعوتیں جائز نہیں ہے، محرم میں انسان ثواب کے جو طرق ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اس خطیب مولوی نے کہا کہ ایک کام کرو، تم کرتے ہو تو ذرا تم دلیل دے دو کہ تمہارے یہاں اگر یہ کھچڑا جائز ہے تو اس کے جواز پر کوئی دلیل دے دو۔ اسے کوئی کتاب معلوم ہی نہیں تھی، اس نے کبھی فاروقیہ دارالعلوم کے صحن میں قدم نہیں رکھا، اس نے کبھی جامع ازہر میں قدم نہیں رکھا، اس نے کبھی منظر اسلام میں قدم نہیں رکھا، اس نے نعیمیہ میں قدم نہیں رکھا، اس نے فیض الرسول میں قدم نہیں رکھا، اس نے جامعہ اشرفیہ میں قدم نہیں رکھا، اس نے بزرگوں کی تقریریں صرف سنی تھی اور تقریروں کو سننے کے بعد وہ مناظرے کا ایسا ذہن رکھتا تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب ہمیں کہنے دو کہ یہ کھچڑا جائز ہے اور تم کہتے ہو ناجائز ہے، بات پڑھی۔ مولوی نے کہا دلیل دے دو۔ اس عام آدمی اور سنی مسلمان نے کہا بھائی ہم اتنا جانتے ہیں، قاعدہ کلیہ ہے، جس کی مادہ جائز ہے اس کا نر جائز ہے، اگر بکری جائز ہے تو خصی جائز ہے، اگر خصی جائز ہے تو بکری جائز ہے۔ اس لیے اتنا معلوم ہے کہ اگر تمہارے لیے جیل کی کھچڑی جائز ہے تو ہمیں حسین کا کھچڑا بھی جائز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں کھچڑا بھی جائز ہے۔ اس لیے اس جواز کے لیے یہ وہ دلیل ہے جو آپ کو آپ کے علماء نے سکھائی ہے، یہ وہ دلیل ہے جسے مجاہد ملت نے آپ کو سکھائی ہے۔ یہ وہ کیا دلیل ہے؟ وہ ایک ذہن ہے جس نے آپ کے ذہن کو ہموار کر دیا، وہ ایک فکر ہے جس نے آپ کی فکر کو بلوغیت بخشی ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کی آپ نے خدمت نہیں کی ہوتی، ان کا چہرہ اور جمال نہیں دیکھا ہوتا تو عاشورہ کو ہم نے آپ کو جانا نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن آج 10 تاریخ 10 دنوں سے علامہ فاروق رضوی نے جو نام گنائے ہیں، کسی نے 10 20 کسی نے 5 کسی نے 2 4 ہزار، یہ سب قربان کیا۔ آپ کہو مدھ نگر کا مسلمان یہ چند پیسے قربان کیوں کر رہے ہو؟ یہ 10 تاریخ یہ 10,000 کیوں قربان کر رہے ہو؟ یہ 5 10 ہزار 2 4 ہزار کیوں قربان کر رہے ہو؟ مدھ نگر کا سنی مسلمان کہے گا یہ میں اس کے لیے قربان کر رہا ہوں جس نے ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے خاندان کی قربانی دی ہے۔ کیا اس آقا حسین کا نام ہو اور جس مجلس میں ان کا ذکر ہو، کیا اس آقا اس محسن امت کا نام ہم نہ لیں اور ان کے نام پر چند سکے نہ اچھالیں، ان کے نام پر چند پیسوں کا نذرانہ ہم نہ پیش کریں؟ اس سے بڑی بدعہدی کیا ہوگی اور نمک حرامی کیا ہوگی؟ ہم تو نمک حلال ہیں، ہم جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں، وہ الگ لوگ ہیں کہ وہ کھاتے کسی اور کا ہے اور گاتے کسی اور کا ہے۔ اس پر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر اعلیٰ حضرت سے پوچھئے کہ اور کوئی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہم تو اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں جس نے ہمیں کلمہ سکھایا، ہم نے اس مصطفیٰ کی بات کی ہے جس نے ہمیں کلمے کا ذکر دیا، اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی۔ تو آج عاشورہ کی تاریخ ہے، آج عاشورہ کا دن ہے۔ عاشورہ کا دن ایسے ویسے دنوں میں شمار نہیں ہے، بلکہ میں تو مسافر ہوں، اپنی بات مجھ سے آپ مت پوچھیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اور وہ لوگ ہیں یہود، اور ان سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے
فرعون کو ڈبایا تھا، اور اس کو ڈبونے کے بعد ہماری قوم کو اللہ نے ساحل نجات پہ کھڑا کیا تھا۔ ہم قوم موسیٰ ہیں، تو جس تاریخ کو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کی شرارت سے نجات عطا فرمائی، اس دن کا احترام ہم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر موسیٰ کی اس تعلیم کو تم مانتے ہو تو میں تو زیادہ حقدار ہوں۔ اب آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہودیوں کو دیکھنے کے بعد حضور نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، نہیں، سرکار مکہ میں تھے، تاریخ بتاتی ہے، تو سرکار مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ اب تو یہ ہے مشرکین مکہ بھی عاشورے کے دن وہ اپنی فاسٹنگ کرتے تھے اور رسول اللہ روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں آئے تو رسول اللہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آج ان کی امت کا جوان ان احادیث کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام فرماتے ہیں سال میں رمضان کا روزہ سرکار کے نزدیک بڑا اہم تھا، لیکن رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ اہم روزہ تھا وہ روزہ سرکار کا ماہ محرم کی 10 تاریخ کو تھا۔ عاشورے کے دن کونین کا مسیحا روزہ رکھتا تھا، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ اور صحیح یہ ہے کہ رمضان میں جب روزہ فرض ہوا تو رمضان کا روزہ بعد میں فرض ہوا ہے، پہلے اگلی امتیں جو روزہ رکھتی تھی ان پہ یہ ماہ محرم کے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یہ الگ بات ہے۔ ہماری امت محمدیہ پہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام تو ضرور ہے۔ فرضیت ہٹا دی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے فضیلت سے وہ گر گیا، روزہ یہ ہے کہ اس کی آج کی فضیلت ہے۔ عاشورے کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی طرح سے ہمارے رات کے سامنے آئی ہے۔ حضرات یوم عاشورہ پہ اگر صرف بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا، ہمیں اتنا معلوم ہے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تحفظ اور دین کی حفاظت کے لیے آپ کا نواسہ اس وقت کھڑا ہوا جب دنیا میں ایک ظالم جابر فاسق اور فاجر بادشاہ بنا اور اس نے ہر طرف بلاد اسلامیہ میں اسلام کی سچی تصویر کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے اپنی شرارت کا علم بلند کرنا چاہ رہا تھا، جس کی شرارت سے اہل مدینہ بے چین ہوئے، جس کی بدتمیزیوں سے اہل مکہ بے چین ہوئے، جس کے ظلم و ستم کے بازار نے دنیا کو ہلا کر رکھا تھا، اس انصاف کو جسے عمر ابن خطاب نے قائم رکھا تھا اس کو ذبح کر رہا تھا، اس کو قربان کر رہا تھا، جس صداقت کو ابو بکر نے سیچ کر مضبوط کیا تھا، ان کی صداقت پہ شرفوٹ مارے جا رہے تھے، جس سخاوت کو عثمان غنی نے اپنے خون سے مضبوط کیا تھا اس سخاوت کو بالکل ختم کیا جا رہا تھا، علی کی شجاعت پہ یلغار اور حملے کیے جا رہے تھے، دنیا کے لوگ بے چین تھے، عالم اسلام میں اضطرابی کیفیت کا ماحول تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلۃ الغسیل کہتے ہیں کہ جب میں نے یزید کی بدکاریوں کو دیکھا تو میں نے رب سے دعا مانگی اور یہ میں نے کہا کہ اس کی بدکاریوں کو دیکھ کر کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے پائے۔ مشہور صحابی ہے جنہیں دنیا حضرت ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب انی اعوذ بک من رأس السکین و عبارت السریان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مولا میں 60 ہجری کی شروعات اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ نے ان صحابی رسول کی دعا کو قبول فرمایا۔ 59 ہجری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے وفات پائی، گویا صحابہ بے چین ہے، اور بے چین کیسے نہ ہو، 700 سے زیادہ صحابہ کو یزید نے شہید کیا مدینہ المنورہ میں، مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کیا، اہل مدینہ کو ستانے والے کی جو وعیدیں ہیں رسول اللہ نے اپنے شہر مدینہ کے تعلق سے فرمایا، اس مدینہ کو اہل مدینہ کو باشندگان مدینہ کو پتہ نہیں جن کے مظالم سے دو چار ہونا پڑا اس کے دور حکومت میں۔ اب کوئی خاموش ہے، دنیا خاموش تماشائی بن کر کھڑی ہے، لیکن ایک حسین ہے اور وہ ہیں جن کے سر پہ دنیا
دنیا اسلام اور دنیا اسلام کی حفاظت کا صحرا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ نے بچپن میں شہادت کی بات کہی تھی، اور رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں دربار مصطفیٰ میں آئی تو دیکھا سرکار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا تواتر ہے، آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا ہے، زمین بھیگ گئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جو روتے کو ہنساتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جو بے چین دل کے چین ہیں، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کا نام بے قرار دل کا قرار ہے، یا رسول اللہ آپ کو روتی دیکھتی ہوں تو میں بے قرار ہوں، یا رسول اللہ رونا کیسا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی ابھی جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا حسین سے محبت کرتا ہوں۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا حسین سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا ستقتل امتک یا رسول اللہ آپ کا یہ وہ بیٹا ہے جس کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ سرکار کی حدیث کئی طرق سے ہے، سرکار فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا آتے تب میں، کہیں سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا، بلکہ حضرت سیدنا علی جب مقام صدیق سے واپس آ رہے تھے تو کربلا کی زمین سے جب گزر ہوا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، سلام ہو امیر المومنین مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت نبوت کا ناحق خون بہا جائے گا، یہاں ان کے کجاوے کسے جائیں گے، یہاں ان کے اونٹ بڑھیں گے، اور یہاں ان کے خون سے یہ زمین لالہزار بنے گی۔ حضرت علی رو رہے ہیں۔ اب بتاؤ حضرت علی کا رونا، اب بتاؤ مصطفیٰ کا رونا، مصطفیٰ کو شہادت حسین کا ماننا، کیا کونین کا مسیحا اگر اپنے رب سے دعا کرتا تو کیا حسین کی شہادت ٹل نہیں سکتی تھی؟ اگر مصطفیٰ نے دعا کیا ہوتا تو حسین کی جان بچ گئی ہوتی، اگر مصطفیٰ نے اپنے رب سے عرض کیا ہوتا تو ان کی دعا تو وہ ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، وہی ناز سے جب دعائے محمد کو یا نبی دعا تھا تو حسین کی شہادت ٹل سکتی تھی، مگر حالات جو آنے والے تھے مصطفیٰ نے ان کی شہادت کو ٹلنے کی دعا نہیں کیا بلکہ ان کو استقامت پہ رہنے کی دعا کیا، اور اپنے رب سے کہا اے میرے مولا جب حسین کو ظلم کا پہاڑ توڑا جائے تو میرے حسین کو صبر کی طاقت سے نوازنا، اے میرے مولا جب حسین کے سامنے اس کا خیمہ جلایا جائے تو حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے مولا جب حسین کے سامنے اس کا علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہو تو حسین کو صبر عطا فرمانا، جب حسین کے سامنے علی اصغر کا شیخی خالی تڑپ رہی ہو تو میرے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو یہ تعلیم دے دیا کہ جب ایگزام کی گھڑی ہو، جب امتحان کی گھڑی ہو تو ایگزامینیشن ہال سے اسے چھوڑ کر بھاگا نہیں جاتا۔ اگر امتحان علی کے لالوں کا ہے تو میرے لال امتحان میں اتنا پاس ہو جانا کہ قیامت کی صبح تک حسین تیرے نام کا ڈنکا بجتا۔ نعرہ حیدری، ذکر حسین، مجلس حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہے 3 ذی الحجہ اور 59 ہجری، بھائی ذی الحجہ کا مہینہ جس طرح سے 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں ایسے ہی 9 ذی الحجہ کو آپ یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یوم عرفہ وہ کیا ہے؟ حج کا ایک خاص اور اہم رکن ہے، الحج العرفہ، حج تو عرفہ ہے۔ یہ حجاج کرام یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ساری دنیا کے حاجی مکہ المکرمہ آتے ہیں اور 3 کے تو پہلے سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے 3 ذی الحجہ ہے اور 7 کے بعد ارکان حج کی شروعات ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاضری ہے۔ لگر حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین اب وہاں نہیں ہے، مکہ میں ہے اور وہاں کربلا جا رہے ہیں۔ حسین مکہ میں ہے، کوفہ میں جا رہے ہیں۔ اب دنیا پوچھ سکتی ہے کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ساری دنیا سمجھ کر تو مکہ آ رہی ہے، سارا عالم سمجھ کر مکہ آ رہا ہے،
ساری دنیا کے مسلمان حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، تو مجھے کہہ لینا تو اسٹیج کو چلانا اور ہے، اسٹیج کو بچانا اور ہے، کسی کو پالنا اور ہے، اس کو بچانا اور ہے، دین کو پھیلانا اور ہے، اس کو بچانا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو بچانا اور ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، حسین نے اپنے کردار سے بتا دیا، اور میرے نانا جان کی امت کے جوانوں، تم جاؤ، تمہیں حج بیت اللہ مبارک ہو، تم جاؤ، عرفات کا قیام تمہیں، وقوف عرفہ مبارک ہو، تم جاؤ، مصطفیٰ کا قیام تمہیں مبارک ہو، تم جاؤ، صفا مروہ کی صحیح تمہیں مبارک ہو، تم جاؤ، خانہ کعبہ کا طواف مبارک ہو۔ اے حاجیوں جاؤ، تم حج کو سنبھالو، اے حاجیوں جاؤ، تم حج کے ارکان کو ادا کرو، مگر میں جہاں جا رہا ہوں حج کے ارکان ادا کے لیے نہیں، بلکہ حج کو بچانے جا رہا ہوں، نماز بچانے جا رہا ہوں، سجدہ بچانے جا رہا ہوں، رکوع بچانے جا رہا ہوں۔ ارے نماز ایسے نمازی پہ کیوں نماز کرے جو زیر خنجر قاتل ادا نماز۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس حق ہے ان کی حفاظت کے لیے مکہ المکرمہ چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت پھر آ گئی، کہا کہ حضور مت جائیے۔ حضرت ابو سعید خدری منع کرتے ہیں، حضرت ابن عباس منع کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر جو مدینہ سے پہلے مکہ آ گئے تھے، آپ نے منع کیا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے بابا علی نے فرمایا کہ ایک میڈا ہوگا جو کعبہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو حسین سوچتا ہے کہیں اگر میرے مقدر میں قربانی ہو تو کہیں وہ میڈا میں نہ بنوں، اس لیے میں مکہ سے باہر جا رہا ہوں۔ آگے بڑھے ہیں تو حاکم مکہ سعید بن عمرو بن سعید کا کہ سپاہی آ گئے، کہا آپ مکہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے سپاہیوں نے، آپ کے اہل خانہ نے، اہل بیت نے کمان سنبھالی، وہ سپاہی باہر نکل گئے۔ آگے بڑھے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائے، اور محمد کو حوالے کیا، اور محمد کو حوالے کیا جن کی ماں زینب ہے، اور زینب وہ ہیں جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، گویا فاطمہ الزہرا کے بیٹا کے ساتھ فاطمہ الزہرا کی بیٹی سیدہ زینب بھی جا رہے ہیں، ان کا اور محمد ساتھ میں ہے۔ عبداللہ بن جعفر الطیار گئے ہیں اور مکہ میں آپ کے لیے امان مصالحت کی پیشکش کی ہے، اور آپ کو واپسی کے لیے بارہا کہا ہے، مگر امام حسین ایسا ہے کہ حضرت ابن عباس روکے ایک طرف، حضرت ابن عمر روکے ایک طرف، عبداللہ بن زبیر روکے ایک طرف، لیکن آپ کے قدم کی رفتار بتا رہی ہے 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، اس لیے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ ابن عباس تم روک رہے ہو، مجھے تو شہادت آواز دے رہی ہے، ابن زبیر تم روک رہے ہو، حسین کو شہادت بلا رہی ہے، ابن زبیر تم روک رہے ہو، حسین وہاں جا رہا ہے جہاں جانے کی تمنا ہے، جہاں جانے کا وعدہ ہے، جہاں جانے کا مکمل وعدہ ہے۔ نانا نے پرورش اس لیے کیا تھا کہ جب نانا کے دین کو ضرورت پڑے تو حسین چادر تان کر گھر میں سویا نہ رہے، میدان میں نکلے۔ آج بھی حسینیوں تم سے عاصم رضا کا ایک پیغام ہے، جب تمہیں دین، جب تمہارا مذہب، جب تمہارا مسلک، جب تمہارا مدرسہ، جب تمہاری مسجد خطرے میں ہو تو تم بھی وہی کردار ادا کرنا جو کردار فاطمہ زہرا کے لالوں نے ادا کیا تھا، علی کے شیروں نے ادا کیا تھا، مصطفیٰ کے رات دلالوں نے ادا کیا تھا۔ حسین رفتہ جا رہے ہیں، تھوڑی دور آگے بڑھے ہیں، ایک شاعر فرزدق نام کا ملا، اس سے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا حضور کوفہ میں شیعہ علی بھرے پڑے ہیں، مگر دل ان کا آپ کے ساتھ ہے، مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ حضور آپ وہاں کا ارادہ ملتوی فرمائیں۔ امام علی مقام سے کہا آپ وہاں کا ارادہ ملتوی فرمائیں، لیکن امام علی خاموش ہے۔ پھر آگے چلے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے ہیں، پھر کسی سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد فرمایا کہ بولو میں جانا چاہ رہا ہوں۔ کہا حضور آپ آل مصطفیٰ ہیں، آپ سے زیادہ افضل اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں ہے، میرے آپ اپنے اہل بیت کو اس طرح سے ہلاکت میں نہ ڈالیں، لیکن امام علی مقام ہے، رفتہ رفتہ جا رہے ہیں، آگے چلے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام ظہیر تھا،
یہ اہل بیت نبوت سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن حضرت امام علی مقام نے اس کے خیمے سے اسے بلایا، فرمایا کان میں کچھ کہا، اس کے بعد وہ واپس آیا، تمام سامان اپنے لوگوں کے حوالے کیا، اپنی عورت کو طلاق دیا اور کہا کل تک میں عالم نبی سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر جو بات یاد آئی ہے اب میں تو ایسی محبت کروں گا کہ دنیا تاریخ کے صفحات میں دیکھے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ جب میں ایک جنگ سے واپس ہوا تو اللہ کے رسول کا صحابی سلمان فارسی ہے، سلمان فارسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے جو مال غنیمت اور یہ جو ہم نے غلام تمہیں دیے ہیں، یہ درہم و دینار جو تمہیں ملے ہیں، کتنی خوشی ہے۔ میں نے کہا حضور بہت خوش ہوں۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی نے کہ سن ابھی جتنا خوش ہے اس سے زیادہ خوش تو اس وقت ہوگا جب تو علی مرتضی مصطفیٰ کے لال دلالوں کے ساتھ دشمنان اسلام سے جنگ کرے گا، اس وقت تجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حسین نے وہ بات یاد کرا دی ہے، اب زمانہ چھوڑ جائے دامن حسینی نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ آگے چلے ہیں، ایک مقام ہے جس کا نام سالبیہ ہے، سالبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ کو وہاں کوفہ سے آنے والے ایک شخص نے بتایا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا حضور کوفہ کے حالات بہت بدتر ہو گئے ہیں، آپ سے محبت کے جرم میں حانی کو سولی دے دی گئی ہے، حضور آپ کے بھیجے ہوئے مسلم کو پھانسی دے دی گئی ہے، مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاشوں کو بازاروں میں گھمایا گیا ہے، کوفہ کے بازار میں ان کی لاش کو پھیلایا گیا ہے اور ان پہ ایسی ہیبت طاری ہے کہ کوئی حسین آپ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اب حضرت امام علی مقام کو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے، امام کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، امام کے سامنے مسلم کی بچیاں آتی ہیں، ایک بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے وقت کا امام، بچی کہاں جاتی ہے کہتی ہے اے میرے چچا جان آپ میرے سر پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے کوئی کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بتائیے تو صحیح کیا میرے بابا مسلم کی شہادت ہو گئی؟ کیا میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا؟ امام سے ایک منزل آگے رہے ہیں اور امام مسلم کے بھائیوں کو آواز دیا ہے، امام مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو آواز دیا ہے، عقیل کے بیٹوں کو بلایا، فرمایا مسلم شہید کر دیے گئے، کوفہ والے جلا دے گئے، کوفیوں نے بدعہدی کیا، یہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے، اس لیے اجازت دو کیا یہاں سے فیصلہ کیا جائے۔ انہی لوگوں نے کہا حضور اب تو ہمیں جانا ضروری ہو گیا۔ امام نے فرمایا کیسے؟ کہا جب مسلم نہیں ہے تو ان کی زندگی کے بعد ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ اب ہمیں اپنی زندگی میں مزہ نہیں ہے، ہم اب کوفہ جا کے رہیں گے، یا تو مسلم کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا پھر مسلم کی جگہ ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ ساقی کوثر کے حضور امام علی مقام نے ان کے استحکام کو دیکھا، ان کی استقامت کو دیکھا اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ راستے میں ملتے گئے، پہلے کے دور میں آج بھی جاسوسی ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ہندوستان کے جاسوسی نظام کیا کیا ہے، آپ دیکھیں یہودیوں کا جاسوسی نظام کیا ہے، امریکہ جاسوسی نظام کیا ہے، آپ ہر ملک کو دیکھیں گے جاسوس رکھتا ہے، کون ایٹم بم بنا رہا ہے، کس کی عسکری طاقت کتنی ہے، کس کے پاس، آپ تو لوگ ملکوں کو چھوڑ کر آپ کے وطنوں میں جاسوسی کر رہے ہیں، ان کی ہڈی میں کیا بنا ہے، ان کے گھر میں کیا بنا ہے، وہ جاسوسی لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام نے اسی دستور کے مطابق حضرت قیس کو بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے بتاؤ کہ وہاں کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ حضرت امام علی مقام کا فرستادہ حضرت قیس کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن کوفہ سے باہر ایک دستہ لے کر حسین بن نمیر کے نمائند کھڑا ہے اور اس نے فوج کے دستے
راستے کے ساتھ حضرت قیس کو گرفتار کر لیا. اب امام علی مقام کا بھیجا ہوا قیس گرفتار ہو گیا. قیس کو وہاں پہنچایا گیا جہاں عبید اللہ بن زیاد رہتا تھا. جناب قیس سے اس نے کہا تم کہاں چلے؟ کہا میں اپنے آقا حسین کا خط لے کر آیا ہوں اور یہ اہل کوفہ کے نام سے لایا ہوں. اہل کوفہ سے میرے آقا حسین نے خط لکھا ہے اے اہل کوفہ تم تو صحیح رہے اور تم اپنے حالات پہ قائم ہو اور تم اپنے وعدے پہ مکمل وفا کے لیے تیار ہو. تو میں وہاں کوفہ آ رہا ہوں اس لیے میں یہ خط لے کر آیا. کہا تم نے فتنہ فساد پھیلایا تمہارے لیے خیریت یہ ہے حسین کے خلاف جا کر اس یہاں دارالعبادت گورنمنٹ ہاؤس کی چھت پہ جا کر حسین کے خلاف بولو. لیکن جب یہ حسین کا فرستادہ قیس گیا ہے تو کہا اے کوفہ والو قیس اپنی جان سے ڈرتا نہیں ہے. یہ جان تو آل محمد پہ قربان ہونے کے لیے ہے. حسین آج اگر قیس کے پاس ہزاروں جان ہوتی تو یہ حسین کے قدموں پر قربان ہوتی. آپ چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت مولا علی کی منقبت ہے, حضرت امام حسین کی تعریف ہے, حسن مصطفیٰ کی تعریف ہے اور کہتے ہیں اے کوفہ والو حسین سے زیادہ اس وقت خلافت کا حقدار کوئی نہیں ہے. ظالم کی تلوار چلی ہے حضرت قیس کی گردن پر اور ظالم نے حضرت قیس کو وہ چھت سے نیچے پھینک دیا ہے. اس وفا کی راہ کا یہ تیسرا اور چوتھا شہید بھی امام علی مقام کے نام پہ اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان عزیز کی قربانی پیش کر چکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند منزلیں آگے بڑھے ہیں اور جیسے ہی کوفہ کا قریب کا وہ علاقہ ہے تو دیکھا کیا ہے کہ گھوڑے کی سسراہٹ اور اس کی ٹاپ اور اس سے اڑتا ہوا غبار نظر آتا ہے. امام نے جب دور سے دیکھا تو کہا کوئی ہے اور کوئی نہیں تھا. وہ ایک حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے؟ کوفہ کے باہر. کہ اگر حسین آ رہے ہیں تو حسین کو ہم روکے. امام علی مقام کے قریب وہ حر بن یزید ریاحی پہنچ گیا. امام علی مقام نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا آپ کہاں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہمیں یہاں کوفہ والوں نے بلایا. کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا کس نے بلایا. آپ نے خطوط کا تھیلا پلٹ دیا. اے ابن اشرف اور تم نے بلایا کہ نہیں؟ تم محمد بن اشرف کا بھائی ہے, تم نے بلایا کہ نہیں؟ اے فلاں تم نے خط لکھا کہ نہیں؟ اے فلاں تم نے خط لکھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کو کس نے بلایا. ہمیں اتنا ضرور ہے آپ جہاں ملیں ہمیں وہیں روکنے کا حکم ہے, اس لیے اب یہی آپ کا پڑا ہوگا. امام علی مقام نے اپنا خیمہ نصب کیا ہے. اہل بیت مصطفیٰ کا یہ قافلہ محرم الحرام 60 ہجری اور پہلی محرم کی تاریخ کو اس مقام پر اترے ہیں امام. اس کے بعد حر سے کہا ہے حر نماز کا وقت ہے, بولو حر تم الگ نماز پڑھو گے یا میرے ساتھ پڑھو گے؟ حر نے کہا حضور لڑائی جگہ اپنی ہے, لڑائی اپنی جگہ ہے, اختلاف اپنی جگہ ہے, حاکم کے حکم اور آدیش کا پالن اپنی جگہ ہے, مگر اے آقا حسین آپ سے بڑا امامت کا حقدار کون ہے؟ اور آپ کے رہتے ہوئے اپنی جماعت کو نماز کیسے پڑھائے گا؟ جب نماز کی جماعت امام علی مقام نے کی اور لوگوں کو نماز پڑھایا تو پیچھے حسینی بھی ہے اور پیچھے وہ لوگ بھی ہیں جو حر کے ساتھ آئے ہیں. آپ بھی کہتے ہوں گے یہ عجیب ناٹک, یہ مسلمان تھے, یہ حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, حسین کے لیے تلواریں بھی لیے کھڑے تھے, حسین نے تو جنگ کا نقشہ بتایا. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین نے کیوں نہیں یزیدیوں کو مٹا دیا؟ حسین کو پاور ہوتا تو یزیدیوں کو مسمار کر دیے ہوتے, حسین کو پاور ہوتا تو سارے یزیدیوں پہ پہاڑ کو برسا دیتے. مگر سنو بچانا اور ہے اور نبھانا اور ہے. حسین نے جو کربلا میں کیا وہ تو جنگ کی حالت کو بدلا جاتا ہے, جنگ کی نوعیت کو بدلا جاتا ہے. جرم امریکہ کرتا ہے تھوپتا عراق پر ہے, جرم امریکہ کرتا ہے تھوپتا دوسرے ملکوں پر ہے, جرم امریکہ کرتا ہے تھوپتا فلسطین پر ہے. اس لیے کہ اس کے پاس میڈیا ہے اور میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو اور آواز کو اٹھاتا ہے. تو ظلم جب کوئی کرے اور ظلم کوئی بھی کرے لیکن پرچار کسی اور کا کر دیتا ہے, اور یہی ہے جو جنگ کا پاسا پلٹ دیتا ہے. اب اور
کربلا میں ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف نمازی ہے، ایک طرف حسین کا قافلہ ہے، ایک طرف وہ ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، ایک طرف حسین ہے اور ادھر بھی لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، ایک طرف حسین ہے ادھر بھی مولوی ہے، ایک طرف حسین ہے ادھر بھی مولانا ہے، ایک طرف حسین ہے یہاں بھی حافظ ہے۔ اگر حسین نے قتل کیا ہو تو دنیا کہتی ایک مفتی کو حسین نے قتل کر دیا، اگر حسین نے ان کو مارا ہوتا دنیا کہتی حسین نے ایک حافظ کو مار دیا، حسین نے ایک عالم کو مار دیا، حسین نے نبی کے کلمہ گو کو مارا ہے، مگر حسین نے میدان کربلا میں جنگ کا جو پاسا پلٹا ہے، اب دنیا کہتی ہے یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نے نبی کے شہزادوں کو مارا ہے، یہ کیسا قرآن پڑھنے والا ہے جس نے قرآن لانے والے کی اولاد کو مارا ہے، یہ کیسا مفتی ہے جس نے مارا ہے جسے دنیا امام علی مقام کے نام سے جانتی ہے، حسین شہید اعظم۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا سلام ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، چمن اپنا لٹا دے، چمن اپنا لٹا دے کہ بہار دین نبی رہے، نہ جما جو رنگ بہار کا تو لہو بھی اپنا ملا۔ امام علی مقام رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کوفیوں نے سلوک کیا ہے یہ سلوک ناروا ہے، امام وقت پہنچتا ہے، حضرت جناب امام علی مقام اس مقام پر رہتے ہیں، وہ سے فرماتے ہیں کہ حر یا تو مجھے اپنے کسی سرحد کی طرف جانے دو، سرحدی علاقے میں رہ جاؤں گا، یا میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس آنے دو، یا پھر نہیں مانتے ہو تو مجھے دمشق جانے دو، میں یزید سے براہ راست خود گفتگو کر لوں گا۔ لیکن ابھی حر بیٹھے ہیں، کوفہ سے ایک شخص آیا، امام علی مقام کی طرف توجہ نہیں کیا اور حر کی طرف ایک خط بڑھایا، اور خط میں تھا کہ حسین جہاں ملے وہیں ٹھہراؤ، پانی سے الگ رکھو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے دیکھنے کے لیے تم پر ہم نے اس کو مسلط کر رکھا ہے، تمہاری نقل و حرکت کی خبر مجھے دے گا۔ جب حر نے امام علی مقام کو اس پیغام کو سنایا، امام علی مقام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ حر نے کہا حضور اب آپ کو رکنا ہوگا۔ امام نے فرمایا ایک کام کرو، ہم ایک ایسے راستے سے چلتے ہیں جو نہ مکہ اور مدینے کا ہو اور نہ کوفہ کا ہو، ایک تیسرے راستے سے۔ امام نے اپنی سواری موڑی ہے اور اگلا پڑاؤ جب ہوا ہے تو سامنے حر کا لشکر ہے اور ادھر اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ ہے، اہل بیت مصطفیٰ کے قافلے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور اسی اثنا میں امام اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور جب آنکھ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ سن کر دوڑے آئے آپ کے شہزادے اور عرض کرتے ہیں میرے ابا جان یہ کلمہ ترجیح پڑھنے کی کیا گھڑی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سوار چلنے والا چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت کی طرف پڑ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے پیارے لال یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اہل بیت نبوت کا خون ماہر بہایا جائے گا۔ پھر آپ کا سفر تھوڑی دور آگے بڑھا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون جگہ ہے، کسی نے کہا ارض طف ہے، کسی نے کہا دوسرا نام کربلا ہے۔ جب کربلا سنا تو امام کا ماتھا ٹھنکا، فرمایا اللہم هذه الموضع کرب و بلائی، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جو مقتل اہل بیت ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے کجالے رکھے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں نوجوانوں نے اہل بیت مصطفیٰ کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ حسین نے اپنا سامان سفر اتارا ہے اور رک گئے ہیں، اور اسی اثنا میں بار بار فوج کا دستہ یہی بھیجتا رہا، 4000 کا لشکر لے کر ابن سعد، یہ ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد یعنی سعد کا بیٹا۔ سعد کون ہے؟ وہ سعد ہے جسے دنیا حضرت
سعد بن ابی وقاص کے نام سے جانتی ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی صحابی ہے۔ ان کا بیٹا ابن سعد ایران کی ایک بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا، جسے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا۔ جیسے ہی راستہ کو دور صرف کیا ہے، عبید اللہ نے اس کو لشکر کے ساتھ بڑھا لیا اور اس سے کہا کہ ابن سعد ایران کی بغاوت بعد میں دور ہوگی، جاؤ اور پہلے حسین کا سر کاٹ ہو جاؤ، اس کی بیعت لو۔ اس نے کہا کہ اس مہم سے الگ رکھو۔ اسے معلوم تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ سے لڑنا اپنی آخرت کو خراب کرنا تھا۔ ابن سعد کو معلوم تھا اگر حسین سے لڑائی لڑتے ہیں تو اپنی آخرت سے لڑائی لڑتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس نے کہا اگر نہیں جاؤ گے تو یا تو تم وہاں جاؤ اور نہیں تو گھر کی حکومت جو میں نے لکھی ہے ایران کی حکومت سے تم بعد آ جاؤ۔ لیکن کہا ہمیں رات بھر کی مہلت دیجیے۔ یہ گیا، رات بھر سوچتا رہا۔ پھر دنیا جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد دنیا اس پر غالب آئی۔ یہ صبح اٹھا ابن زیاد سے کہا، وہ ابن زیاد میں ایران بعد میں جاؤں گا، میں حسین سے لڑائی پہلے لڑوں گا۔ 4000 کا لشکر لے کر یہ پہنچ گیا کربلا میں۔ 4000 نہیں، 2000، 8000، 10000 کتابوں میں ہے 22000 کا لشکر لے کر 22000 کا لشکر گھیرے ہوا ہے۔ کس کے مقابلے میں جو 82 ہے، کس کے مقابلے میں جو 82 نفوس قدسہ پہ مشتمل اہل بیت کا قافلہ ہے۔ اسی میں علی اصغر شیخار بھی ہے، اسی میں عابد بیمار بھی ہے، اسی میں سکینہ بچی بھی ہے، شہر بانو اور رباط بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور 22000 کا لشکر ہے۔ ان یزیدیوں سے پوچھو، اے یزیدیوں بتا 22000 کا لشکر 72 کے مقابلے میں ہے، کیا اتہاس کے پنوں میں کوئی ایسا جد ہے، کیا تاریخ میں کوئی ایسی جنگ ہے کہ 22000 کا لشکر کسی 72 کے مقابلے میں آیا ہو؟ لیکن یزید کا بچہ ابن زیاد کا ایک سپاہی بولے گا، او دنیا والوں تمہیں معلوم نہیں ہے، ارے وہ 72 ہیں تو کیا ہوا، وہ 72 نفوس ہیں تو کیا ہوا، ان کا گھر نہیں جانا، ان کا دادا علی حیدر کا لال ہے، یہ فاتح خیبر کے لال ہے، یہ ہاشمی جوانہ ہاشمی کچھار ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ علی کی اولاد ہے، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ نعرہ حیدری، مجلس حسین، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 22000 کا لشکر ہے، امام علی مقام خیمے کے سامنے، خیمے کے دروازے پر غریب البدر مسافر ایک تلوار لیے ہیں اور وہ لگا کے اسی پہ بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑی سی آنکھ لگی، کیا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آواز آئی ادھر یزیدی خیمے سے ایک ہنگامہ ہے، اور ہنگامہ ہے اور ادھر سے فوج میں چہل پہل ہے۔ دیکھا فوج میں چہل پہل ہے تو آپ نے حضرت عباس کو بلایا۔ سب سے پہلے تو حضرت بی بی زینب نے آپ کو جگایا، بھائی کام کیا ہے آپ ذرا دیکھیے۔ امام نے امام عباس کو بلایا، فرمایا بھائی عباس یہ کیا ہے؟ حضرت عباس پہنچے ہیں، یزیدیوں سے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین یا تو بیعت کرے یا لڑنے کو تیار ہو جائے، اور ہم نے حسینی قافلہ سے لڑنے کو تیار ہیں۔ حضرت ابن عباس نے آ کر کہا بھائی جان وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس سے حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ تو جا میرے بھائی اور ان یزیدیوں سے کہہ دے آج رات مجھے مہلت دے دے، آج رات مجھے عبادت کی گھڑی چاہیے، آج رات میں اپنے رب سے اس سجدے میں اس سے کچھ باتیں کر لوں، اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ جب وہ گئے کہ ابن سعد سے کہا کہ ابن سعد آج رات کی مہلت دے دو، پھر صبح ہو جو ہو تم کر لینا، یہ 9 محرم حرام کی شام ہے۔ جب حضرت عباس نے کہا، ابن سعد نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی بھی مجھ سے یہ مہلت مانگتا تو میں مہلت دیتا۔ حضرت عباس آئے ہیں، عباس آئے اور عباس نے آنے کے بعد امام علی مقام سے فرمایا کہ اس نے مہلت دے دی ہے۔ اب امام علی مقام شام ہوئی ہے، اپنے رفقا کو بلایا، دوستوں کو، بھائیوں کو بلایا
اور فرمایا کہ سنو، تم جانتے ہو کربلا کی سرزمین اور عاشورہ کی شب ہے، تم جانتے ہو کہ کل میرا خون بہایا جائے گا، یہ یزیدی ہمارے خون کے در پہ آزار ہے۔ تم نے کہا جو جس کا جی چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ کربلا میں میرا ساتھ چھوڑ کر جانے والوں کا راستہ کھلا ہے، میری مدد میں آنے والوں کا راستہ بند ہے، اس لیے آ تو نہیں سکتا کوئی، تم میں جس کا جی چاہے چلا جائے، جس کا جی چاہے اپنے جان کی حفاظت کر کے چلا جائے۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں اور تمام حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے فرمایا کہ دیکھو تم نہیں جا رہے ہو، چراغ چل رہا ہے، اس روشنی میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھوں میں شرم آ رہی ہو، آنکھیں چاڑ ہوتی ہے، مرمت اسی بنیاد پر آ گئی ہو، تو میں اس روشنی کو گل کر دیتا ہوں کہ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ پھر چراغ بجھانے کے بعد جب دیکھا تو پورا مجمع وہی ہے، امام نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسینی قافلہ کو آج جن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے، تم اگر چاہو گے تو جان بچ جائے گی، تم چاہو گے تو خاندان بچ جائے گا، تم جان چاہو گے تو تمہاری جان عظیم بچ جائے گی، لیکن انہی میں جو عاشقان حسین تھے بلکہ حضرت مسلم بن عوف تو اپنے گھٹنے کے پل کھڑے ہو گئے، کہا اے امام آپ مجھے جانے کو بول رہے ہیں، اے امام آپ آل مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑنے کو بول رہے ہیں، اے امام آپ اپنے دامن اتھر سے مسلم کو جانے کی بات کر رہے ہیں، اے امام آپ اس چراغ کو بجھا رہے ہیں، خدا کی قسم اے میرے آقا حسین ہم اس چراغ کے پروانے نہیں ہیں، ہم تو شمع امامت حسین کے پروانے ہیں، جب تک روشنی دیتا رہے گا ہم قدموں پہ قربان ہوتے رہیں گے، افسوس کے آپ کو چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے، آپ سے پہلے تو اس بزم میں مر جائیں۔ اور تمام مصاحبین نے آپ کے ساتھ اپنی رفاقت کی بات کی۔ اب تو وہ رات کیا ہے، کیا کھڑی ہوگی، کل جسے صبح میں قتل ہونا ہے، کیا وقت رہا ہوگا، کل جسے شہادت کا جام پینا ہے، کیا گھڑی رہی ہوگی، کتنا ماتم کدا دنیا کہتی ہے کہ گھر رہا ہوگا، حسین کے خیمے کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے باوجود آج طبیعت خراب ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج طبیعت خراب ہو جائے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بستر پہ چلے گئے تو ہم یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، جب طبیعت اچھی ہوگی تو کریں گے۔ مگر پوچھو اپنے آقا حسین سے، اے مدھ نگر کا سنی مسلمان، اپنی عقیدت اور اپنی آستھا کو سنبھالے ہوئے رہنا، اور کربلا والے سے پوچھ، اے کربلا والے تمہاری جو رات تھی یہ عاشورہ کی رات کیسی گزری ہے، تم نے کیا خوف اور دہشت کے مارے کیا خیمہ اٹھن ماتم کدا بنا، کیا زینب کا وقت سے رونے میں لگا تھا، کیا سکینہ نام سے رو رہی تھی، کیا شہر و بانوں پہ تحاشا پھر رہی تھی، تاریخ کہتی ہے کربلا کی ایسا نہیں ہوا، بلکہ حسین نے جو سجدے اس رات میں کیا ہے ان سجدوں کا جواب نہیں ہے، قرآن جو پڑھا ہے اس قرآن کی تلاوت کا جواب نہیں، قتل کی شب جو لہرے عبادت رہے انتا تہجد گزارو لاکھوں سلام انتا تہجد گزارو لاکھوں سلام۔ امام علی مقام آپ کی تلاوت، آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، پوری شب اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں۔ تب محرم الحرام کی شب ہے، جب صبح ہوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے بعد فجر کی نماز کے بعد دشمنان کی صفوں کے سامنے جاتے ہیں اور اڑ کے ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں اب ذرا ایمان سے بتانا مجھ سے بڑا کوئی اس دنیا میں ہے، من لہو جدن کا جدی فی غرا ام قومی فی جمیع ثقلین، تم بتاؤ تم میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ ہے، تم بتاؤ کسی کا نام محمد رسول اللہ ہے، تم بتاؤ حسین کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تم میں سے کسی کی نانی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پائے کی ہے، نہ میرے نانا کا جواب ہے نہ میری نانی کا جواب ہے، میرے بابا علی حیدر کرار ہیں جنہوں نے اپنا پورا وقت تمہارے علاقے تمہارے دیار میں صرف کیا، کیا حسین کو تم نہ قتل نہیں کر رہے ہو؟ اگر کچھ نہیں ہو تو کم سے کم تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا جواب
رسول ایسا ہوں کہ رسول اللہ نے میری محبت کو تم لوگوں کے لیے کیا کہا، اور میرا جو مرتبہ اور مجھے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حیثیت حاصل ہے، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے باوجود دشمن کے خیمے میں شمر اٹھا کہا حسین اپنی شیخی مت بڑھاؤ اور اپنے خاندان کی باتیں مت کرو۔ ابن سعد نے کہا حسین یہ سب اب کرنے کا وقت نہیں ہے، تیار ہو جاؤ، جا کر بیعت یزید کو اعلانے کو تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین نے اپنے رب کی طرف اپنے رب کے حضور استعاذہ پیش کیا اور مصطفیٰ نے رحمت کی طرف توجہ کیا، یا رسول اللہ اتمام حجت ہو گئی تاکہ قیامت میں کوئی یزیدی یہ کھڑا ہو کے نہ کہہ سکے مولا حسین کو ہم نے جانا نہیں تھا، حسین کو پہچانا نہیں تھا، حسین کو ہم نے سمجھا نہیں تھا، حسین کے فضائل اور مناقب ہم نے جانے نہیں تھے۔ حسین نے اپنا سمجھا دیا کہ یہ یزیدی حسین کو جاتے ہوئے بھی انہیں قتل کے درجے آبار ہوئے تاکہ میدان محشر میں تمہارا کوئی عذر تعبیر ہو۔ امام علی مقام ابن اطہر کی طرف واپس آتے ہیں۔ ابن سعد جس کا نام میں نے بتایا، اس نے اپنے غلام سے کہا تیر لاؤ، کمان لاؤ، اور کہا دبا لینا، سب سے پہلا تیر حسین پہ ابن سعد چلا رہا ہے۔ یہ ابن سعد وہی ہے جس کا باپ سعد ہے۔ اللہ کا رسول ایک جنگ میں کھڑے ہیں اور دشمنوں کا تیر آ رہا ہے۔ حضرت سعد جب تیر کو دیکھتے ہیں آگے ہے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے تیر تو مجھے لگ کر آمنہ کا لال محفوظ رہے، دائیں سے آتا ہے تو بائیں، بائیں سے آتا ہے تو بائیں۔ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں اور وہ ایسے اکلوتے صحابی ہیں کہ تمام صحابہ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ابو بکر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سب لوگ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر آمنہ کا لال سعد سے کہتا تھا فدا کا ابی یا سعد۔ سرکار حضرت سعد جب تیر کو روک رہے تھے تو باپ نانا کے جسم اطہر کو تیر سے بچا رہا ہے اور اس کا بیٹا اس نواسے کے مقدس جان پہ تیر چلا رہا ہے اور کہتا ہے کربلا والوں گواہ رہنا کہ ہم نے سب سے پہلا تیر جو فاطمہ زہرا کے لال کو مارا تھا وہ ابن سعد نے مارا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ لڑائی اور جنگ کا میدان گھمسان کا میدان ہے، ایک ایک آ رہا ہے اور ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ حضرت مسلم ہو، حضرت ظہیر ہو، دوسرے جتنے بھی رفقا اور محبان اہل بیت تھے، جب تک ان کا کوئی بھی باقی رہا اہل بیت مصطفیٰ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، کہ کسی نے توجہ نہیں کی، ایک کانٹا تک نہیں چلنے دیا انہیں کہ جب تک ہماری جان باقی ہے۔ اسی لیے تو آج پوری دنیا کا سنی مسلمان کہتا ہے ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر عظمت حسین سے کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، عزت حسین سے ہم کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ انہیں لوگوں نے ایک انسان تھا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابن سعد نے ابھی جنگ شروع نہیں کی، لیکن اس آدمی کو آپ ابھی جان چکے کہ ان کا نام ہر تھا، اور یہ جناب ہر 1000 لشکر کے وہ سپہسالار بن کر تشریف لائے تھے۔ ہر ابھی رسیدی خیمے میں ہے، ابن سعد کے پاس پہنچ گیا۔ ہر نے کہا ابن سعد تو کیا سچ مچ فاطمہ زہرا کے لال سے لڑے گا؟ کیا تو صرف کچھ علی مرتضیٰ کے لالوں کو قتل کرے گا؟ کیا سچ مچ اہل بیت مصطفیٰ سے تو جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں۔ ہر تمہیں خوف ایسا ہے؟ ہر کانپنے لگا۔ وہ 1000 سپاہی کے برابر جانا جاتا تھا، اتنا نامی گرامی پہلوان ہے اور پاؤں میں کبھی تاری ہے، لرزہ ہے۔ اس نے دیکھا لوگوں کی طرف، ہر کے سپاہیوں اور ساتھیوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہر؟ تم نے بڑے بڑے میدان جیتے ہیں، تم نے بڑا بڑا رنگ فتح کا پرچم اس پر لہرایا ہے، لیکن آج کربلا میں ان 72 کے خلاف جنگ لڑنا ہے اور تم کانپ رہے ہو۔ ہر نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے آج کی جنگ کفر، آج کی جنگ جو ہے وہ جنت اور جہنم کی جنگ ہے۔ آج کی جو جنگ ہے وہ اپنی آخرت سے جنگ ہے، تم نے جانا نہیں۔ آج
جو تیر چلے گا اس کے سامنے کون ہوگا؟ علی مرتضیٰ کا لال ہوگا، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا، حسنین کی اولاد ہوگی، ہاشمی زمانوں کا چیلا سینہ ہوگا۔ تو بولو ان پہ کون ہے جو تیر چلائے گا؟ وہ واپس پلٹے ہیں اور امام کے خیمے کی طرف آ گئے ہیں۔ امام سے عرض کیا ہے میرے امام، آپ تجھے جانے میں وہ ہوں جو 1000 لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روکا تھا۔ میرے آقا حسین ان کو معلوم نہیں تھا نوبت کہاں پہنچے گی، اگر معلوم ہوتا کہ یہ نوبت چند تک پہنچے گی، یہ میرے آقا حسین آپ کے سامنے کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا، اس لیے آپ کے سامنے معافی کے لیے آگے ہے۔ ہم نے آپ نے کہا کوئی ہوتا تو کہتا ہوں تو نے راستہ روکا، تو نے راستے کو میرے روکا، تو نے جانے نہیں دیا، سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، اور اب تو آیا ہے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے۔ مگر وہ مدنگر اتر پردیش اور بھارت کا کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ہمارا آقا حسین تھا جس کے دربار سے بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا اے خود اگر تو آ گیا ہے تو میں تمہیں آزادی کی سند دیتا ہوں، میں نے تیری غلطیوں کی معافی کی ہے۔ خود نے کہا حضور تو سب سے پہلے اجازت دیجیے کہ آپ کے دشمنوں سے میدان جنگ میں لڑنے جاؤں۔ میرے آقا حسین نے اجازت دی ہے۔ اب تک جو یزیدی خیمہ کے سپاہسالار تھے اب یزیدیوں کی طرف توجہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے اے اہل کوفہ آج تم کس سے جنگ کرنے کے لیے چلو ہو؟ حر آ گیا، لوگوں نے سمجھایا، حضرت سیدنا حر نے فرمایا آج میں جنت کی طرف آ گیا ہوں، جنتیوں کے ساتھ آ گیا ہوں، سردار جنت کے ساتھ میرا قافلہ ہے، اس قافلے کے ساتھ میرا تنمن ہے۔ حضرت حر نے حملہ کیا، پھر دشمن نے حملہ کیا، نے لڑائی لڑی، بہتوں کو قتل کے بعد امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے امام العطش اب تو پیاس کی شدت بے چین کر رہی ہے۔ امام نے فرمایا ہو جا، ساقی کوثر پیالہ لے کر کھڑے ہیں، جیسے شہادت کا جام پیے گا کوثر کا پیالہ پیے گا۔ اور میدان میں آتے ہیں کہتے ہیں حسین امیر ونعم الامیر لہو نعمت کالسراج المنیر، کون ہے جو حسین سے اچھا ہے؟ حسین بہترین امیر ہے، حسین خلیفہ کا خلیفہ کی لیاقت رکھنے والا منفرد المثال امام ہے، حسین امیر ونعم الامیر ہے، وہ ایسا سورج میں گرے تابا ہے جس کی روشنی سے مشرق اور مغرب روشن ہے۔ اور وہ تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کے میدان میں جب دشمنوں سبوں میں گھسے ہیں یک بار کی تلواریں بھالے اور پاچھے حضرت حر کو نیچے آنے پر مجبور کر دیا۔ حر نیچے آئے ہیں تو کہا ہے یا امام ادرکنی، امام آواز دیجئے۔ جناب حر نے جام شہادت پینے کے بعد جب امام کو آتی ہے اور جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں، امام خیمہ اتھر سے اٹھے ہیں اور خیمہ اتھر سے اٹھنے کے بعد حر کے سامنے گئے ہیں۔ وہ حر جس نے امام کا نعرہ بلند کیا تھا حسین نعم الامیر ہے، حسین امیر ہے، حسین سراج منیر ہے، اب حسین کا جواب دے دو نعم الحر حر ابن ریاحی صبور عند مصطفیٰ کے رماحی نعم الحر اذ نادى حسینہ عند مصطفیٰ کے رماحی۔ اے میدان کربلا میرا حر کیسا ہے، میرا حر کیسا مجاہد ہے، میرا حر کیسا شہید ہے، تیروں کی برسات ہوتی رہی، نام حسین پہ مرتا رہا، تلواروں کی بارش ہوتی رہی۔ ارے حر تم آزاد ہو، دنیا میں بھی اور جہنم سے بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر حسین، ذکر حسین، نعرہ تکبیر۔ حضرت سیدنا حر کی شہادت ہو جاتی ہے، تمام وفادار اہل بیت خیمہ اتھر کے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امام قاسم دربار حسینی میں آتے ہیں۔ حضرت قاسم پھر میں کہوں گا حسن و جمال کے پیکر اور حسن صورت اور سیرت میں مصطفیٰ کے پرتو، جس طرح سے حسنین کریمین میں حضرت حسن رسول اللہ کے چہرے سے ملتا، اسی طرح حضرت حسن کا یہ شہزادہ حضرت قاسم یہ رسول اللہ کے چہرے سے آپ کا چہرہ ملتا۔ اب تو یزیدیوں نے دیکھا یہ سامنے نور کی صورت کھڑی ہے۔ امام عالی مقام نے جب امام قاسم کو
तो हजरत हसन के शहजादे हैं, मैदान कारगिल में जाने की इजाजत दिया है। मैदान में पहुंचे हैं, दुश्मन आपकी तरफ देख रहे हैं, इब्न साद के सिपाही आ रहे हैं, हजरत कासिम उन्हें जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। अरजक नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान, तारीख इस तरह के इतने पहलवान बड़े बड़े थे, सब सामने आते गए और हजरत सैयदना कासिम मैदान करबला में डटे हैं, दुश्मनों को खीरे और ककड़ी की तरह काटते हैं, फिर वापस होते हैं, कहते हैं या अम्मा हो अलतश, चचा आपका भतीजा प्यासा है, या रसूल अल्लाह अगर पानी इसके हलक में उतर गया होता। तो कासिम ने मैदान करबला में हाशमी चौहर का वो तेवर दिखला दे कि दुनिया याद रखी थी। हजरत इमाम फरमाते हैं कासिम जा, तेरे नाना साकी कौसर का प्याला तेरे लिए खड़े हैं, जब थोड़ी देर के बाद कौसर के प्याला से आधे कौसर से तुम सैराब हो जाओगे। हजरत कासिम आए हैं और फिर दुश्मनों के बीच में घुस गए हैं और दुश्मनों के बीच में इस कदर यलगार है, इस तरह तीरें बरस रहे हैं, इस तरह तलवारें बरस रही है और हजरत कासिम बीच में खून में नहाए हैं, जमीन पे आए हैं। तो कहा या अम्मा हो अदरिकनी, चचा जान मेरी खबर लीजिए, मुझे पकड़िए, मुझे बुलाइए, मुझे पकड़िए। इमाम दौड़े गए हैं, हजरत कासिम का हुस्न कमाल से मुनव्वर चेहरा खाक खून में गलता और बिल्कुल आलूदा नजर आता है। हुसैन को देखा है, आंखें खुली है, रूह परवास की है। इमाम कासिम सैयदना इमाम हसन के शहजादा इस दुनिया से रूपोश हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली के बेटा हजरत उमर, हजरत अली के बेटा हजरत उस्मान, हजरत अली के बेटा हजरत अब्दुल्ला, ये सब के सब जगह बादीगरे बारगाह हुसैनी में आए हैं और बारगाह हुसैनी से शहादत की तमन्ना की आरज़ू कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जनाब अब्बास आए हैं। ये जनाब अब्बास का नाम आपने सुना होगा। अब्बास को अलमदार इसीलिए कहते हैं कि आपके हाथों में हुसैनी काफिला का झंडा था। जनाब अब्बास कहते हैं भाई जान, मेरे सामने भी जो महरमात हैं और जो अहले बैत नबुव्वत की औरतें हैं, इनकी प्यास देखी नहीं जाती। अली असगर की जुबान सूखी हुई है। अली असगर जिनकी वालिदा भी शहर में थी, आप कुछ खाए पिए तो मुबारक चश्मान से कुछ दूध उतरे के वो पिए, मगर वो दोनों चश्मे जो बंद हैं और भूख और प्यास की शिद्दत से अली असगर की होंठ सूखे हैं और हर से जुबान बाहर आ रही है। ए मेरे भाई, सीना क्या लड़ता हुआ चेहरा हमें देखा नहीं जा रहा है, मुझे उनकी प्यास देखी नहीं जा रही है। मैदान कारगिल की इजाजत दीजिए। हजरत अब्बास इमाम अली मकाम से इजाजत मांग रहे हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अब्बास तू खैमा अख्तर का मुहाफिज है और तू हुसैनी काफिले का अलमबरदार है, तू चला जाएगा तो तेरे भाई का क्या होगा? अब्बास तुम मत जाओ। अब्बास ने कहा हुजूर मैं जाऊं, साक़ी कौसर के नौनिहालों को चंद घोट पानी के कतरात से सैराब कर दूं। हजरत अब्बास ने इजाजत लिया है, मस्जिद लिया है और चले हैं फरात की तरफ और दुश्मनों के पुश्ते के पुश्ते लगाए, दुश्मनों को कीड़े ककड़ी की तरह काटते हुए मैदान फरात में जब पहुंचे हैं, फरात के दरिया के किनारे जब पहुंचे हैं तो दुश्मनों ने हुसैन और यजीदी काफिला का बच्चा पुकार उठा। मीर अली कहता है अब्बास की आमद को देखकर कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ जरखे कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन शेर कफन कांप रहा है, हर असरे सलातीन नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जनाब अब्बास फरात के किनारे आए हैं और पानी करीब है, पानी भरना चाहा है। प्यास ने कहा अब्बास पानी पी लो। अब्बास ने पानी का चिल्लू हाथ में लिया है तो सकीना की प्यास याद आ गई। हजरत अब्बास कहते हैं अब्बास तू पानी पी लेगा और तेरी सकीना प्यासी होगी। अब्बास ने पानी को छोड़ा है, ये पानी तू गवा है ताकि मैदान महशर में साक़ी कौसर के सामने बोलूं या रसूल अल्लाह। अब्बास के सामने पानी तो था
مگر تیری سکینہ کے لیے اس نے پانی نہیں پیا. تیرے حسین نے قافلہ اہل بیت کے مستورات کے لیے عباس نے پانی اپنے اوپر حرام کر لیا. ایک میدان فرات تو گوا لینا، ایک دریائے فرات عباس نے تیرا پانی نہیں پیا. حضرت عباس نے پانی کو چھوڑا ہے، مشکیزے میں پانی لیا ہے. میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں. دشمنوں نے کہا سنو، اگر عباس پانی لے گیا اور خیمہ حسینی میں اگر پانی پہنچ گیا تو کوئی یزیدی زندہ باقی نہیں رہے گا. حضرت عباس لوٹے ہیں. دشمنوں نے تلوار کا وار کیا ہے، دائیں بازو کٹا ہے تو عباس نے بائیں بازو پر مشکیزہ بائیں ملا ہے تو عباس نے منہ میں مشکیزے کو پکڑا ہے. دشمنوں نے کہا پانی جا رہا ہے، آپ کی مشکیزے پہ تیر چلایا، مشکیزے میں سراخ ہوا، پانی باہر آ گیا. قبر صرف کے قافلے حسینی کو پانی جاتا، پانی مشکیزہ پانی سے خالی ہو گیا. حضرت عباس امام علی مقام کے سامنے نیچے آئے ہیں. جب نیچے آئے تو کہا ہے یا اخاہ ادرکنی. حسین دوڑا ہوا گیا اور حسین نے جب عباس کی حال میں دیکھا تو کہا الان ان کا سارا زہری وقلت ہی تھی. اے میرے رب، اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی. اے میرے رب، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اب عباس نے جنگ شہادت نوش کر لیا. اب میرے بھائی، اب تیرے بعد علم بردار علم حسین کون ہوگا؟ تیرے بعد خیمہ اہل بیت کا محافظ کون ہوگا؟ حضرت سیدنا عباس آنکھیں کھولی ہے تو سامنے سیدنا امام کو دیکھا ہے، آنکھیں بند ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے شہزادوں میں علی اکبر آئے، آپ نے باپ سے تمنا مانگی اور تمنا اظہار کیا میدان جنگ میں جانے کا. حضرت علی اکبر آئے اور آپ کے ساتھ آپ نے جب میدان کارزار کا رخ کیا ہے، امام نے 18 سال کے علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجا ہے. جب میدان جنگ میں سیدنا علی اکبر آئے ہیں دشمنوں کے سامنے اور فاطمی اور ہاشمی قوت اور طاقت لے کر آئے ہیں کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں. آخری وقت یہ ہوا یا ابتا ہو ادرکنی کی صدا بلند ہوئی. ابا جان اپنے علی اکبر کو پکڑیے. آپ علی اکبر آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے. حسین دوڑے. بتاؤ لوگوں، ایسی تاریخ میں کسی ایسے خاندان کو تم نے دیکھا جس کے گھر میں ایک میت ہو گئی ہو، اس کے گھر پورا گھر ماتم زدہ ہوتا ہے، پورا محلہ ماتم زدہ ہوتا ہے، پورا گاؤں علاقہ روتا پلکتا ہے، مگر وہ ایسا گھر ہے جس کا جوان بیٹا خاک و خون میں دوڑ رہا ہے، جس کا علی اصغر اس کے حلقوم پہ تیر چلے ہیں، جس کے ساتھ یہ ہے کہ گھر کا بچہ اور جوانوں کی لاشیں سامنے تڑپ رہی ہے تو بھی حسین استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے. علی اکبر کے بعد حضرت سیدنا زین العابدین بارگاہ حسینی میں آئے ہیں. کھڑے بھی نہیں، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا علی پورا تیرے میرے بعد نسل حسینی مصطفیٰ کی نسل پاک تو کون ہوگا جو چلانے والا ہوگا؟ میری یہ امانت جس کو آج تک میں بچاتے ہوئے آیا ہوں میں کس کے سپرد کروں گا؟ بیٹا تم میدان کارزار میں مر جا. بیماری کی حالت میں حضرت زین العابدین اپنے باپ کا حکم مان کر خیمہ اطہر میں لاتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت عون، حضرت محمد، حضرت ابراہیم، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمام اہل بیت مصطفیٰ کا ایک ایک چراغ کربلا میں گیا ہے اور کربلا میں آپ کی روشنی گل ہوتی گئی. کربلا میں آپ کو شہادت کا جام پینا پڑا، گویا شمع گل ہوتی رہی اور روشنی بڑھتی گئی. یہ وہ سب شمع ہے کہ کربلا میں یہ بجھتے گئے مگر اسلام کی روشنی بڑھتی گئی. اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، سجدے مظلوم کی سواری آ گئی. اب امام علی مقام خیمہ اطہر کی طرف پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میدان کارزار کی طرف جانے والا ہے. یزیدی خیمے سے آواز آئی حسین اب تو سب مٹا چکے، اب تیرے نام پہ جان ضائع کرنے والا کوئی نہیں ہے. حسین جلدی میدان کارزار میں آؤ. اب حسین دیکھ رہے ہیں کوئی ہے جو تلوار ہاتھ میں تھمائے
ہے، لیکن حسین کے شہزادے ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں، بھتیجے رخصت ہیں، بھائی رخصت ہیں۔ حضرت زینب کھڑی ہوئی، کہا بھائی کا دروازہ کیوں؟ حضرت زینب کھڑی ہوئی، عرض کیا بھائی گھبراتا کیوں ہے؟ جو خون تیرے جسم میں ہے وہی میرے جسم میں ہے۔ فاتح خیبر علی حیدر کے اگر تم بیٹے ہو تو میں بیٹی ہوں، آج اگر اولاد ذکور میں کوئی نہیں ہے تو آ میرے حسین، میں تمہیں خیمہ اطہر میں بلاتی ہوں، میں تمہیں خیمہ اطہر میں بلاتی ہوں، اور میں تمہارے سر پہ رسول اللہ کا امامہ باندھتی ہوں، تمہارے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری دیتی ہوں، تمہیں کب میں تمہیں ڈھال امیر حمزہ تک کا اپنے خاندان کی وراثت کا امیر بناتی ہوں۔ اور میرا بھائی زینب کی یہ آواز سن کر امام کی آنکھیں اشرار ہو گئی، اور خیمہ اطہر میں خیمہ اطہر کا ایک شوقدار ماحول کو امام اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے ابا جان کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ام رباب دیکھ رہی ہیں، شہر بانو دیکھ رہی ہیں، زینب کہہ رہی ہے جا بھائی اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بابا اسماعیل کو دادا اسماعیل نے قربان کیا تھا، دادا ابراہیم نے قربان کیا تھا، جا میرا بھائی تو یہاں سے چلا جا۔ میدان کارزار میں علامہ حسن کہتے ہیں کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، یاد جانے یا حسین یا حسین یا حسین۔ خیمہ اطہر سے امام اجازت لے رہے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد اپنی کچھ وصیتیں ہیں، کچھ اپنے جو تحفے ہیں وہ انعامات ہیں اپنے بیٹے کے حوالے کر رہے ہیں۔ زین العابدین کے پھر میدان کارزار میں آئے ہیں، پورا میدان دیکھ رہا ہے، وہ کون ہے جو نور کی صورت لے کر کھڑا ہے، وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ کا باپ بھی تو بولتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ کون ہے جو نور کی صورت لے کر میدان کربلا میں کھڑا ہے اور دنیا یزیدیت کو آواز دے رہا ہے تمہارا دادا تمہارا نانا میرے دادا اور نانا سے افضل نہیں ہے، تمہاری ماں میری ماں سے افضل نہیں ہے، میں ابھی افضل الخلق ہوں اس دنیا میں ابھی موجودہ دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی ہے تو بتا۔ تم میری گردن کو تلواروں سے کاٹے گا، تم میرے حلقوم پہ تلوار چلائے گا، بول تم میدان محشر میں مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا؟ ظالموں نے مانا نہیں، سامنے آتے گئے، جنگ شروع ہو گئی، ذوالفقار حیدری دشمنان نے حسین کو قتل کرتی رہی۔ ایک وقت آیا چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اب ایسے عالم میں حسین کا کوئی مولی سے تو حسین آواز دے، حسین آنکھوں کو بند کرتا ہے اور گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے نانا آج کربلا میں دیکھ جا، تو نے اپنے لال کو قربان جس پر کیا تھا اس ابراہیم کے لیے، آج حسین کیا کر رہا ہے؟ حسین پہ تلواریں چل رہی ہے نانا، تو دیکھ حسین کیا کر رہا ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، دیکھ حسین کیا کر رہا ہے، ارے گلزار فاطمہ کا خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ امام علی مقام ہزاروں کے بیچ میں رہا ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب آپ کے جسم اطہر پہ زخم دیکھے گئے تو 72 تلوار، علماء جو کچھ نقطہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار امام علی مقام سرکار کے مبارک پشت پہ سوار ہو گئے تو آپ نے تسبیح 72 پڑھی، اور اس 72 تسبیح کی عوض میں حسین نے کیا دیا؟ 72 قافلہ کو لٹا دیا، قافلہ کے 72 کو لٹا دیا، 72 کے قافلہ کے نفوس قدسیہ کو لٹا دیا، اور اپنے جسم اطہر پہ تلواریں اور بھالے اور برچھے کہ جو زخم سے ہے حسینیوں تمہیں حسین نے پیغام دیا، میں نہائے زخم سے ہو، سر کو فدا کرو، جب وقت آئے دی پہ جو حق ادا کرو، اور اگر حسینیوں تمہیں حسین کا پاس ہے تو یہ زندہ رہو کہ حلق پہ دیکھ چلے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ او نام تیرا
راجعون قرآن کریم کی آیت مقدسہ جس کی تلاوت کر میں نے شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں گویا جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے وہ مر گیا، مگر قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ اب اگر کربلا میں یزید بچ گیا، کربلا میں ابن زیاد بچ گیا، کربلا میں ابن سعد بچ گیا، کربلا میں شمر بچ گیا، تو کیا وہ زندہ رہا؟ نہیں۔ لوٹا تو کون؟ لوٹا قافلہ حسینی، لوٹا تو کون؟ علی اکبر کی جوانی، لوٹی تو کون؟ قاسم کی جوانی، لوٹی تو کون؟ لوٹا تو کون؟ اور وہ محمد کا لڑکپن گویا شام گل ہوتی رہی اور روشنی بڑھتی رہی۔ اسلام کا مرتبہ اہل بیت نبوت نے اونچا بلند کر دیا، اور دنیا سن لے جو اللہ کے نام پر مر گیا اور اسے شہادت ملی، دنیا نے دیکھا حسینی کربلا میں مٹ گیا مگر یزیدی بچ گیا، مگر خدا کی قسم ساری دنیا میں ایک یزیدی نہیں اور گھر گھر حسینی ملے گا۔ گویا قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، ذکر حسین، مجلس حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں دعا کرتا ہوں یہ بھائی غلام اور ان کے جتنے بھی یہ سب ایک غلام کا ہے، سب کے امام عالی مقام کا غلام ہے۔ ان کی ہم لوگ سب کے سب اپنے آقا کے حسین کے نقش قدم پہ جینے اور مرنے کو تیار ہیں، چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس روزہ 5 روزہ جتنی بھی بیٹھک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس نشست کی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ حبیب سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔